زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ لفظ ثم کا اردو ترجمہ پھر کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پھر یا اس کے بعد، یعنی پہلے ایک کام ہوا پھر دوسرا کام۔ اردو میں لفظ پھر کا بنیادی مفہوم یہی ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں یہ اسی طرح استعمال ہوا ہے، جیسے وہ آیات جہاں انسان کی زندگی کے مراحل بیان کیے گئے ہیں، ہر مرحلے کو ثم کے ذریعے الگ کیا گیا ہے۔ اگلے مرحلے میں جانے سے پہلے ثم کا استعمال ہوتا ہے، جیسے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر بچہ، پھر جوانی، پھر بڑھاپا۔ یہ سب سمجھ میں آتا ہے کیونکہ یہاں پہلے والا عمل وقت کے اعتبار سے دوسرے عمل سے پہلے ہوا ہے، اور اسی طرح آپ پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تعالیٰ یہاں نوع انسانی سے مخاطب ہیں کہ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب ہم اس آیت کو صحیح طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو تب انسانی شکل نہیں دی گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سادہ الفاظ میں لفظ ثم کا ترجمہ پھر کیا جاتا ہے، جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب بالکل وہی ہے جو پھر کا ہے، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ہم کسی بہتر لفظ کی کمی کی وجہ سے پھر کا ترجمہ استعمال کرتے ہیں، جو اس لفظ کے مفہوم کی مکمل عکاسی نہیں کرتا۔ در حقیقت ثم کے معنی پھر سے کہیں زیادہ گہرے ہیں۔ اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ثم ترتیب کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ صرف وقت کی ترتیب نہیں ہوتی۔ پھر اس کے معانی میں سے صرف ایک ہے، کیونکہ یہ وقت کی ترتیب بتاتا ہے کہ ایک چیز دوسری سے پہلے ہوئی۔ لیکن ثم ذکر یا بیان کی ترتیب کے لیے بھی آ سکتا ہے، جسے عربی میں ترتیب الاخبار کہا جاتا ہے۔ یہ مرتبے یا درجے کی ترتیب کے لیے بھی آ سکتا ہے، جسے ترتیب الرتبہ کہا جاتا ہے۔ اور ثم کو ایک نئے جملے کی شروعات میں حرف استئناف کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسے کسی نئے موضوع یا خیال کے بارے میں بات شروع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ثم کے صرف چند معانی ہیں۔ تو لفظ ثم صرف پھر نہیں ہے، یہ یقیناً اس کا ایک مطلب ہے، لیکن یہ اس کا مکمل مفہوم نہیں ہے۔ چنانچہ ثم چیزوں کو ترتیب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ ترتیب اہمیت، مطابقت، وقت یا درجے کی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آیت کا تقاضا ہو۔ اسی لیے قرآن میں بہت سے واقعات کی ترتیب وقت کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس ترتیب سے ہے جو آیت کے مفہوم کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر یہ آیت دیکھیں۔ ہم قرآن کی دیگر آیات سے جانتے ہیں کہ اہل کتاب نے بچھڑے کی پوجا اس واقعے سے پہلے کی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دکھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ وقت کے لحاظ سے یہ پہلا واقعہ ہے اور یہ دوسرا، لیکن یہاں بعد میں ہونے والے واقعے کا ذکر پہلے ہوا اور پہلے ہونے والے کا بعد میں، کیونکہ اس آیت کا مقصد ہمیں یہ بتانا نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا۔ یہ اصل نقطہ نہیں ہے، اگرچہ یہاں ثم کا ترجمہ پھر کیا گیا ہے، لیکن اردو کے پھر میں وہ گہرائی نہیں ہے جو ثم میں ہے۔ تو اگر آیت ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ پہلے کیا ہوا، تو پھر یہ کیا بتا رہی ہے؟ اگر آپ آیت کو شروع سے پڑھیں تو آپ کو وجہ سمجھ آ جائے گی۔ جب اہل کتاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آسمان سے ایک کتاب نازل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ان کے ایک ایسے ہی عجیب مطالبے کا ذکر کیا
جو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ چونکہ وہ بعد والا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مطالبے سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا، اس لیے اسے پہلے ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا۔ پھر مزید تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی کی ایک اور مثال پیش کی، جو کہ ایک اور واقعہ ہے جو پہلے والے جتنا مطابقت تو نہیں رکھتا لیکن بعد میں ذکر کیا گیا۔ تو یہاں ثم ذکر کی ترتیب بتا رہا ہے، نہ کہ وقت کی۔ اسی طرح ان آیات میں بھی وقت کی کوئی ترتیب نہیں ہے، حالانکہ ان کا ترجمہ پھر کیا جاتا ہے۔ یہاں ثم کا استعمال مرتبے اور شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز وقت کے اعتبار سے پہلے ہوئی، چنانچہ قرآن کریم ثم کو صرف وقت کی ترتیب کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اور یہ صرف قرآن کا انوکھا انداز نہیں ہے، بلکہ عرب اسے اپنی شاعری میں بھی استعمال کرتے تھے، جیسا کہ اس مثال میں قُلْ لِمَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ قَبْلَهُ ثُمَّ قَبْلَ ذَلِكَ جَدُّهُ، جس کا لفظی ترجمہ ہے اس سے کہو جو حکومت کرتا ہے، پھر اس کے باپ نے اس سے پہلے حکومت کی، پھر اس سے بھی پہلے اس کے دادا نے حکومت کی۔ یہاں بھی ہم پھر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن مفہوم واضح ہے۔ یہاں ترتیب درجات یا رتبے کی ہے۔ اب جب ہم اس اصلی آیت کو دیکھتے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں ہر ثم یہ نہیں بتاتا کہ یہ واقعہ پہلے ہوا اور دوسرا بعد میں۔ اس خاص آیت میں ترتیب وقت کی نہیں بلکہ بیان کی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے کیا کیونکہ یہ آیت کے سیاق و سباق سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے، اور پھر اس عمل کا ذکر کیا کیونکہ اس کا تعلق اس بات سے ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے، یعنی ابلیس کی نافرمانی کا واقعہ۔ آخر میں ان تمام باتوں سے ہم چند چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم صرف اور صرف عربی میں ہے، اور جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ مفہوم ضرور ضائع ہو جاتا ہے، چاہے آپ کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں۔ قرآن کی تشریح اور مفہوم بیان کرنے کے لیے انسان کو عربی گرامر اور عربوں کے بول چال کے انداز کی بہت اچھی سمجھ ہونی چاہیے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ قرآن کے صحیح مفاہیم کو سمجھنے اور کلام اللہ کی خوبصورتی کو صحیح معانی میں سراہنے کے لیے عربی کا کچھ حد تک علم حاصل کیا جائے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔